يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. السلام علیکم اسلامک ڈائریز کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں. چونٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چونٹی کے نام سے ایک پوری سورت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے، یعنی سورہ نمل. یاد رہے کہ نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے. پیارے بھائیوں، جن گھروں میں چونٹی ہوتی ہے تو عموماً ان گھروں کے لوگ چونٹیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ گھر سے چونٹیوں کو بھگایا جا سکے. آج میں آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی. یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی چونٹیوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا. پیارے بھائیوں، میں آپ کو گھر کی حقیقت بھی بتاتا ہوں جس گھر میں چونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں. لیکن پہلے آپ کو چونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی قدرت کے نظارے فرما رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، رزق تھا، اور وہ اس دانے اس خوراک کو دریا کی طرف لے کر جا رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چونٹی رفتہ رفتہ اپنی دھیمی رفتار سے دریا کے قریب جا پہنچی. اس دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا. چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا. یہ سب منظر اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے. کچھ دیر بعد وہ مینڈک آیا، اس نے پھر سے منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے جب چونٹی مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے. دوستو، جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سے باتیں کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ یہ چونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس تک کھانا پہنچاؤں. قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے. مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس جاتا ہے. وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کی سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور وہ اناج اس کے پاس رکھ دیتی ہوں. یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں اور یہ مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے، وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چونٹی بولی کہ وہ کیڑا کہتا ہے کہ اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر میں بھی مجھے نہیں بھلایا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یہ تھا واقعہ ایک چھوٹی سی چونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ہم آپ کو چونٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ گھر سے چونٹیوں کا مسلسل نکلنا کس بات کا اشارہ ہے.
تو غور سے سن لیجئے کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہے۔ میری بہنیں اور میرے بھائی، اب خود ہی سوچ لیجئے ہمارے گھروں میں موجود چونٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اس کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن سے چونٹیاں ختم ہو جائیں۔ تو خدارا ایسا مت کیجئے، اپنے گھروں سے چونٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر کے رزق کی فراوانی کی وجہ سے ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ چونٹیوں کو خطرناک قسم کی ادویات کے ساتھ ختم نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی فراوانی کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے گھر میں چونٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ دلچسپ حقیقت جان لی۔ چلیے اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا واقعہ بھی سناتے ہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان لشکروں کو لے کر چلے، جب ایک جنگل سے گزر ہوا جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا، لشکر میں سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا کہ جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں چلتا ہوا رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اس چونٹی کا نام ہرمس تھا۔ یہ بنو شعبان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی، اور خوف ہوا کہ کہیں روندی نہ جائیں گی اور پس جائیں گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، مثلا پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ، نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کو اس چونٹی کی ادا بہت ہی پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کے باقی چونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کا تذکرہ اپنی مبارک کتاب قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، اور اس چونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دعا اس چونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے ہو۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں اور اللہ کو پکارتی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو سخت خسارے کی بات ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامک ڈائریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔